صلی علی افضلہم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے 8ویں سبق اور اس کے حصہ دوم کے چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سبق سورۃ التغابن پر مشتمل ہے جو مصحف میں 28ویں پارے کے آخری حصے میں وارد ہوئی ہے۔ مدنی سورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی کل آیات 18 ہیں۔ اس کے بارے میں بھی حسب معمول چند تمہیدی اور بنیادی باتیں نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایمان کے موضوع پر یہ جامع ترین درس ہے، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورۃ التغابن ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں ایمان سے متعلق بہت سے پہلوؤں کو، بنیادی ایمانیات کی تفصیل، ان کے مابین منطقی ربط، ان کے لیے استدلالی پس منظر، پھر ایمان کی زوردار دعوت، پھر ایمان کے ثمرات و نتائج، نفسیاتی بھی عملی بھی، پھر خاص طور پر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار ترغیب، یہ تمام پہلو ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے، دریا و حباب اندر والی بات جو ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، اور قطعاً وہ مبالغے پر مبنی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورۃ التغابن ہے۔ منتخب نصاب میں اب تک ایمان کا ذکر جن پہلوؤں سے آ چکا ہے اس کا بھی ایک اجمالی جائزہ لینا ضروری ہے۔ یاد ہوگا سورۃ العصر جس پر ہمارا درس اول مشتمل ہے، اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان کا جو عمومی خسران ہے، ابدی خسران ہے، اس سے استثناء کے لیے شرط اولین ایمان ہے۔ درس ثانی جو آیت البر پر مشتمل ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس میں یہ ایمان کی بند کلی کھلی 5 پتیاں نمایاں ہو گئیں، ایمانیات 5۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ حقیقی نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ تیسرا اور چوتھا درس
اس اعتبار سے ان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں ایمان کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ ایمان کے مباحث ہے لیکن ایمان کی اصطلاح وارد نہیں ہوئی۔ تیسرا درس سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے، اللہ کے شکر کا التزام، ان اشکر للہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یا بنی لا تشرک باللہ۔ اسی طریقے سے آخرت کے ذیل میں نیکی اور بدی، اس کا حقیقی ہونا، نیکی حقیقتاً نیکی ہے، بدی حقیقتاً بدی، اور اس کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ یہ ایمانیات کے مباحث جو ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، لیکن لفظ ایمان کہیں نہیں آیا، اور خاص طور پر میں نے نوٹ کرایا تھا کہ رسالت کا سرے سے کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی جو آیات ہیں، آیات 30 تا 36 جن پر کہ ہمارا چوتھا درس مشتمل ہے، اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں ہے، لیکن ایمان کا لب لباب اللہ کی ربوبیت پر دل کا جم جانا، یہ ہے اصل ایمان، لب لباب، اس کا خلاصہ۔ پھر آخرت کا ذکر بھی آیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ میں پھر نوٹ کرا رہا ہوں، لفظ ایمان کہیں نہیں، اور یہاں بھی رسالت کا ذکر مضمر تو ہے، دعوت کے ضمن میں خطاب حضور سے ہوا کہ آپ مدافعت کیجئے بہترین طریقے پر، لیکن لفظ رسالت کہیں نہیں۔ یہ 4 دروس تھے ہمارے حصہ اول کے جامع اسباب۔ حصہ دوم جو ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے، اس کا پہلا درس سورہ فاتحہ، اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں ہے۔ ایمان کا پورا فلسفہ موجود، انسان کے اندر فطری طور پر ایمان کے حقائق میں سے کن کن حقیقتوں تک رسائی کی استعداد موجود ہے، ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان کہاں تک خود پہنچ جاتا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ پھر یہ کہ جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر درخواست کرنے پر انسان مجبور ہے، طلب ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ اس کے پردے میں ایمان بالرسالت کی ضرورت کا مضمون تو آ گیا، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایمان کا لفظ اصطلاحاً پوری سورہ فاتحہ میں موجود نہیں۔ حصہ دوم کا دوسرا درس سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195، ان میں لفظ آیا پہلی مرتبہ ایمان کی منادی، اگرچہ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اصل مضمون ہے ایمان کا سنتھیسس، ایمان فطری، ایمان عقلی، ایمان سمعی، لیکن یہاں ایمان کی منادی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہاں وہ ایمان بالرسالت پوری طرح اجاگر ہوا ہے، روشن ہوا ہے، واضح ہوا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اپنے رب پر، رسول کی ایک ندا کان میں پڑی۔ اگلا درس سورۃ النور کا 5واں رکوع، اس میں بھی کہیں لفظ ایمان نہیں، البتہ ایمان کی ماہیت بیان کی گئی، ایمان کو ایک نور سے تشبیہ دے کر اس کے 2 اجزاء، نور وحی اور نور فطرت، ان کی تمثیل۔ اسی طریقے سے عدم ایمان یہ در حقیقت ظلمات ہے، ایمان کا نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ تاریکی ہے، نور نہیں ہے، اور اس کے 2 درجے ہیں، ایک تو تاریکی پر تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے کوئی جھوٹی سچی نیکی کا اہتمام، اس کے اندر اخلاص نہیں، خلوص نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ہے کہ جو سورۃ النور کے درس میں بات آ چکی۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کے 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع کی 10 آیات میں، پہلے 7 آیات میں ایمان کے جو بنیادی امور ہیں ان کی وضاحت ہے۔ وضاحت ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بالخصوص ایمانیات ثلاثہ، ذات و صفات باری تعالی، ایمان بالرسالت، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، 7 آیات۔ پھر 3 آیات میں زوردار دعوت ہے، دعوت ایمان کی پہلی مرتبہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سورہ مبارکہ میں اس درس میں آ رہی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ،
سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا ایک خبریہ انداز میں کہ ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ندا کر رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر. یہاں براہ راست خطاب ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون بصیر. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو پہلی 7 آیات میں وضاحت ایمان، پھر 3 آیات میں دعوت ایمان. دوسرا رکوع جو ہے 8 آیات پر مشتمل ہے. ان میں سے پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات و مضمرات، ایمان اگر حقیقی ہے اس کے کیا نتائج انسان میں ظاہر ہوں گے، اس درخت پر کون کون سے پھل لگتے، اور پھر 3 آیات میں خاص طور پر جو عملی تقاضا ایمان کا اس کو پورا کرنے کی زوردار انداز میں ترغیب. تو یہ 4 مضامین ہے ایمان سے متعلق جو اس ایک صورت میں، چھوٹی سی صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، کل 18 آیات ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر. اب دوسری تمہیدی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بھی ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہے کہ اس میں نظم قرآن، قرآن مجید میں اس کی صورتوں کے مضامین میں جو ربط ہے، آیات جس طرح باہم مرتب ہیں، مربوط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آیات علیحدہ علیحدہ ہو اور ان کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو. پوری صورت جو ہے وہ ایک وحدت ہوتی ہے. جیسے کوئی ہار ہو، اس ہار میں موتی ہے، لیکن یہ کہ ایک ڈور ہوتی ہے کہ جس میں کہ وہ موتی پروئے ہوئے. اسی طرح ہر صورت کا ایک مضمون ہے، ایک موضوع ہے، اور ہر موتی کی طرح کہ جو اس ڈور میں پرویا ہوا ہے، ہر صورت کی ہر آیت مربوط ہے اس صورت کے مضمون کے ساتھ. اس کی چونکہ بڑی صورتوں میں صورت کے نظم کو تلاش کرنا، معین کرنا آسان کام نہیں. 40 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ. ان کے مجموعی نظم کو تلاش کرنا بہت گہرے غور و فکر اور تدبر کا متقاضی ہے، آسان کام نہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ تو اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھاری پتھر چوم کر چھوڑ دینا. یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس انتہائی غلط رائے تک بھی پہنچ گئے کہ قرآن مجید کی آیات میں باہم کوئی ربط ہے ہی نہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ در حقیقت اعتراف ہے، اور اس کی مثال وہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں. اگر وہ لومڑی انگوروں تک نہیں پہنچ پائی تو وہ یہی کہنے پر مجبور ہے کہ انگور کھٹے ہی. واقعہ یہ ہے کہ بڑا گہرا مربوط کلام ہے قرآن مجید. اس میں ظاہر بات ہے کہ انسانی کلام کے بارے میں بھی یہ تصور کرنا، یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی انسان کی گفتگو بے ربط ہو جائے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ ذہنی توازن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی گفتگو مربوط ہونی چاہیے، ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق ہونا چاہیے. اگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ تو در حقیقت کلاموں کا بادشاہ ہے، عربی کا یہ مقولہ ہے، کہاوت ہے، کلام الملوک ملوک الکلام ہے. بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ شہنشاہ ارض و سما کا کلام ہے، یہ کیسے غیر مربوط ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً بات ہے کہ طویل صورتوں میں نظم کی تلاش آسان نہیں ہے. محنت کرے انسان، اگر کہیں رسائی نہیں ہوئی تو اپنی عقل اور اپنے فہم کی کوتاہی اور نارسائی کو تسلیم کر لے، کوئی حرج نہیں، اور اس پر غور کو جاری رکھے. لیکن مجھے آج صرف اس وقت اس لیے اشارہ کرنا اس مضمون کی طرف کہ اس سورہ مبارکہ پر اگر آپ غور کریں گے تو ربط کلام کی بہت نمایاں مثال اس صورت میں نے ابھی جو اجمالاً تجزیہ کیا تھا، ذرا چاہتا ہوں کہ تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کروں. میں نے عرض کیا کہ 2 رکوع ہیں اس کے. پہلے رکوع کی 7 پہلی آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، اور دیکھیے اس میں ترتیب کیا ہے. پہلی 4 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے. ظاہر بات ہے کہ دین کا لب لباب تو یہی ہے، ایمان کی جڑ بنیاد تو یہی ہے. اجمالاً ایمان نام ہی ایمان باللہ کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمانی جو امور ہیں ان میں سے کسی کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو لائنز شیئر جو ہے وہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے لیے 4 آیات.
دو آیات میں پھر ایمان بالرسالت نہایت اہم موضوع اس کا ہے، اور اس کو سمو لیا ہے پوری بحث کو دو آیتوں۔ پھر تیسری جو آخری آیت ہے، 7ویں آیت، ایک آیت اگرچہ انداز بڑا پرجلال ہے، پرہیبت ہے، خطابی انداز ہے، لیکن یہ کہ ایک آیت کے اندر ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ کا معاملہ، 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ۔ پھر یہ کہ نہایت مربوط، اس میں استدلالی جو لنک ہے، استدلالی جو تعلق ہے وہ بھی موجود۔ اس کے اندر جو استدلال ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں جو آیا ہے، اس کا خلاصہ بھی آپ کو مل جائے گا اور وضاحت بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد کلمہ فا آتا ہے۔ یہ فا جو ہے یہاں پر قیامت ڈھانے والا کلمہ ہے، فآمنوا باللہ، یعنی ان 7 آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے ایک نیریشن کے انداز میں، نیریٹو فارم میں، یہ تو حقائق ہے، کوئی مانے تب بھی یہ حقیقت ہے، نہ مانے تب بھی حقیقت ہے۔ سورج چمک رہا ہو، کوئی شخص ڈھٹائی سے انکار کر دے کہ سورج نہیں ہے تو کیا اس کا کوئی بگاڑ لے گا؟ لیکن یہ ہے کہ جو شخص بھی مانے گا کہ سورج ہے، وہ یقیناً اس کا موقف جو ہے واقع پر، حقیقت پر قائم ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ تو حقائق ہیں۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، اب مانو ان حقائق کو، تصدیق کرو ان کی، تسلیم کرو انہیں۔ تو کلمہ فا جو ہے اس پہلے رکوع کے 2 حصوں کو درمیان لنک ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے ترتیب عکسی ہو گئی، ایک آیت میں بلکہ اس سے بھی کم میں 2/3 آیت میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت جمع کر دیے گئے، عکسی ترتیب۔ اور وہاں شروع میں آخرت پر ایک آیت تھی، یہاں جب آپ ایمان کی دعوت دیکھیں گے تو اب عکسی ترتیب ہو گئی، 2.25 آیتیں جو ہیں وہ ایمان بالآخرہ سے متعلق ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو 2/3 آیت کے اندر سمو لیا گیا۔ یہ ایمان کی بحث ایک اعتبار سے مکمل ہو جائے گی پہلے رکوع میں، یہ ہے حقائق مانو، تسلیم کرو۔ دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں مضمرات، مقدرات، مضمر بھی کہتے ہیں، اضمار کہتے ہیں کسی شے کو کسی چیز میں چھپا دینا، یہ حقیقت مضمر ہے۔ مضمرات، اس ایمان کے مضمرات کیا ہیں؟ مقدرات کہتے ہیں کسی شے کا کوئی نتیجہ نکلنا ہو، اس کے مقدرات کیا ہیں؟ یا اس کے لیے آسان فہم لفظ جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں، ثمرات، جیسے کہ آم کا درخت ہے، اس پر آم کا پھل لگے گا۔ اس ایمان کے درخت پر کون سے پھل لگتے ہیں؟ ثمرات ایمانی۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑی کسوٹی آ جائے گی ہمارے ہاتھ میں، ان پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہمارا ایمان حقیقی ہے یا صرف زبانی کلامی ہے، صرف اقرار باللسان کی حد تک ہے؟ یہ ثمرات ہیں ہمارے وجود کے اندر، ہماری شخصیت میں ایمان کے یہ مضمرات و مقدرات ظاہر ہوئے۔ ان میں سے اب نوٹ کیجئے گا 4 وہ مضمرات ہیں جن کا تعلق خالصتاً نفسیات انسانی سے، باطنی کیفیات، یعنی یہ ایمان کا درخت ایسا ہے کہ اس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں، کچھ پھل ہیں کہ جو غیر مرئی ہیں، وہ اندر ہے، وہ ظاہر میں نظر نہیں آتے، اور ان کی اہمیت ہے اصل۔ یہ اصل میں چونکہ انسان ظاہر بین ہے، اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ صرف، جیسا کہ 2 مقامات پہ قرآن مجید میں عجیب انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، نوع انسانی کی عظیم اکثریت صرف حیات دنیاوی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے، آخرت کو بھولے ہوئے، اور حیات دنیاوی کا بھی صرف ظاہر ان کے پیش نظر ہے، حیات دنیاوی کا بھی باطن ان کے سامنے نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی عظیم اکثریت ظواہر انہی کے چکر میں رہتی، ساری توجہ انہی پر مرکوز رہتی۔ لیکن یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں گے ثمرات اور مقدرات ایمانی جو ہے 4 وہ ہیں جن کا تعلق ہے انسان کے نقطۂ نگاہ سے، زاویہ نگاہ، نقطۂ نظر، اندر انسان کا جو ہے مینٹل ایٹیچیوڈ اس کا کیا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ کیا بن گیا ہے۔ رویہ تو ہے عملی، لیکن اس رویے کی پشت پر اس کی سوچ کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں، یہ ہے کہ جو 4 آیتوں میں آئی ہیں۔ ایک آیت میں ایمان کا وہ نتیجہ جو ظاہر میں نکلتا ہے، عمل میں نکلتا ہے، جو نظر آئے گا۔
لیکن اس کے بعد پھر کلمہ فا آئے گا، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ یہ 5 تو ہیں ثمرات ایمان، ایمان حقیقی ہے، اس میں یہ 5 پھل لگیں گے، جن میں سے ایک ظاہری ہے اور 4 باطنی۔ لیکن اب اس کے بعد جو ظاہری تقاضا ایمان کا، اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی زوردار اور مؤثر انداز میں ترغیب، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، 3 آیات میں اس کی بحث۔ تو میں نے یہ وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ یہ نظم کلام، بڑا سائنٹیفک انداز، بہت مرتب مربوط کلام۔ ویسے تو یہ معاملہ، ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کی یہی کیفیت ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ایک صورت کیوں بنایا جائے ان آیات کو؟ سورہ بقرہ کی 4 صورتیں بھی بن سکتی تھیں، 10 بھی بن سکتی تھی 4 رکوعوں کی، لیکن یقیناً کوئی ایک مشترک ہے، امر جامع ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ایک صورت قرار دیا گیا۔ لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا آسان نہیں، بہت گہرے تدبر کی ضرورت ہے۔ البتہ ان چھوٹی صورتوں میں، یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں، کہا جا سکتا ہے درمیانی، اس لیے کہ قرآن حکیم کی 36 صورتیں تو وہ ہے کہ جو صرف ایک رکوع پر مشتمل ہے، 35 صورتیں آخری پارے کی، اور ایک سورہ فاتحہ جمع کر لیجئے 36 صورتیں 114 میں سے 22 صورتیں وہ ہیں جو 2 رکوعوں پر مشتمل۔ اس اعتبار سے ان کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو تقریباً نصف قرآن بن جائے گا۔ اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 صورتوں پر، 2 رکوعوں پر جو صورت مشتمل ہے، یہ گویا کہ ایوریج سائز ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا۔ ان میں ظاہر بات ہے کہ نظم کو تلاش کرنا نسبتاً آسان ہے، اس کی چونکہ ایک نہایت نمایاں مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں، لہٰذا میں نے اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے تمہیدی مباحث میں، اور یہ وہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا سورہ نور کا، اس کے ضمن میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں یہاں ایمان کے مباحث سب سے زیادہ طویل ہیں، لیکن وہاں ایمان ہے بمقابلہ کفر۔ ایمان 2 حقیقتوں، منفی حقیقتوں کے بالمقابل آئے گا، ایمان بمقابلہ کفر، ایمان بمقابلہ نفاق۔ ایک شخص قانونی اعتبار سے مسلمان ہے لیکن ایمان سے محروم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اب ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، جبکہ حقیقتاً مومن نہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے۔ تو نفاق کے مقابلے میں ایمان، اور کفر اعلانیہ ایک شخص انکار کر رہا ہے، کھلم کھلا کافر ہے، اس کے مقابلے میں ایمان۔ تو ایمان کی ضد جو ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں اینٹونمز، تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کی اصل حقیقت ان کے ازداد کے حوالے سے واضح ہوتی ہے۔ تو ایمان کی ازداد 2 ہیں، ضدین ہیں اس کے، ایک ضد ہے اس کی کفر اور ایک ضد ہے نفاق۔ مکی صورتوں میں وہاں جب ایمان کی بحث آتی ہے، وہ کفر کے مقابلے میں اس کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں میں جب ایمان کی بحث آتی ہے، نفاق کے مقابلے میں نمایاں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں بھی میں نے عرض کیا تھا، سورہ احزاب، ان دونوں کا حوالہ پچھلے درس میں آیا کہ وہاں در حقیقت وہ جو آیات نور آئی ہیں، وہ ایمان کی تمثیل، ایمان کی ماہیت کی وضاحت کے لیے وہاں نفاق کے پس منظر میں ایمان کو واضح کرنا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ سورہ تغابن سے متصل قبل ہے سورۃ المنافقون، نفاق کا تذکرہ پہلے کیا ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل سورت، اور جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، تو محسوس ہوگا کہ جامع ترین صورت ہے نفاق کے موضوع پر۔ اس مرض کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، پری ڈسپوزنگ کازز کیا ہے، ایکسائٹنگ کازز کیا ہے۔ ہر مرض کے بارے میں یہ 2 قسم کے اسباب ہیں جو طب میں پڑھائے جاتے ہیں، میڈیسن میں۔ ایک وہ اسباب ہے جن سے کسی مرض کے لیے گویا کہ میدان ہموار ہوتا ہے، فضا تیار ہوتی ہے، جسم اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک ہے فوری، اس کا سبب کیا ہے۔ دونوں قسم کے اسباب، اس مرض کی علامات کیا ہیں، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اس کی
تباہ کن ہونے کا درجہ کیا ہے اس کا، اور پھر یہ کہ اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے، اس کا پریونشن کیا ہے، اس کا کیور کیا ہے، دونوں علاج اور دونوں اسباب، اور پھر اس کی علامات، اور پھر یہ کہ اس کی ہلاکت خیزی، ان تمام مضامین پر سورۃ المنافقون 11 آیات، لیکن ان سب کی پر مشتمل۔ اسی میں ایک نکتہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفی مقدم ہوتی ہے اس بات پر، جیسے کہ کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ، نفی پہلے ہے اور اس کے بعد اس بات ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیں گے آپ کہ سورۃ المنافقون پہلے ہے، وہ جو نفی ہے ایمان کی اس کا ذکر پہلے ہے، اس کی تشریح پہلے ہے، اور پھر اسی ہمارے اس درس کا جو یہ منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہے، اس کے حصہ دوم میں جو مباحث ایمانی ہے، ان میں اس کے بعد کا درس ہے سورۃ القیامہ پر مشتمل۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہاں کچھ اسلوب کی بات ہوئی ہے، لہذا ان دونوں اسباق کے مابین بھی ایک تقابلی مطالعے کے ضمن میں بنیادی باتیں میں عرض کر دوں۔ سورہ تغابن مدنی سورت ہے، ایمان اس کا موضوع ہے۔ سورہ قیامہ مکی سورت ہے، اس کا موضوع ایمان میں سے خاص جز ایمان بالآخرہ۔ دونوں اس اعتبار سے برابر ہیں کہ اس کے بھی 2 رکوع ہیں، اس کے بھی 2 رکوع ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اس کے 2 رکوع 18 آیات پر مشتمل، اس کے 2 رکوع 40 آیات پر مشتمل، جبکہ حجم میں یہ جو 2 رکوع ہے یہ زیادہ ہیں۔ وہ میں نے گنا تھا آج مصحف میں، اس کی کوئی 18 سطریں بنتی ہے یا 19، اور اس کی 23 سطریں بنتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حجم اس کا زیادہ ہے، لیکن تعداد آیات 18، اس کا حجم کم ہے، اگرچہ رکوع 2 ہی ہے لیکن تعداد آیات 40۔ اس سے جو حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکی صورتیں، بالخصوص جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں، ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی، مضمون کا بہاؤ بہت تیز، گہرائی بہت ہے، لیکن آیات کا حجم چھوٹا، اور ان میں جو قوافی ہے جن کو کہ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فواصل، قوافی، قافیے کا لفظ تو اصل میں شاعری کی اصطلاح ہے، لیکن فواصل کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ہم فواصل کہتے ہیں، آیات جہاں ختم ہوتی ہیں ان میں جو ایک صوتی آہنگ ہوتا ہے، ایک ردم ہوتا ہے، تو بہت نمایاں ردم نظر آئے گا ان کے فواصل کے مابین، ایک صوتی آہنگ جو ہے۔ لیکن یہ کہ مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی ہے، مضمون کا پھیلاؤ ہے، اگرچہ اس میں بھی فلو ہے، ردم ہے، لیکن اتنا تیز نہیں، اتنا نمایاں نہیں۔ یہ اسلوب کا جو فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں، اور یہ خاص طور پر آخری دور کی مکی صورتیں جو ہیں اور مدنی صورتیں یہ تقریباً ایک طرح کی ہے۔ ابتدائی مکیات میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے اور پھر مدنی صورتوں کے مابین یہ بنیادی ایک فرق ہے۔ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں گے اس ہمارے درس کے دوران انشاءاللہ جب ہم سلسلہ وار مطالعہ شروع کریں گے، اس سورہ تغابن میں ایمان بالآخرہ کے ضمن میں جو مباحث آئے ہیں وہی کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ قیامہ میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ہم نے اسی لیے شامل کیا اس منتخب نصاب میں سورہ قیامہ کو بھی کہ عملی اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ انسان کے اعصاب پر جتنا تسلط ہوگا آخرت کے یقین کا، اتنا ہی اس کا عمل درست ہوگا، تیر کی طرح سیدھا رہے گا انسان۔ اس لیے ایک مکمل صورت، پوری سورہ قیامہ جو ہے ایمان بالآخرہ، ایمان بالبعث کے اوپر ہے۔ درس کے دوران میں نوٹ کراؤں گا کہ جو مضامین وہاں آئیں گے وہ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصولی اعتبار سے بنیادی طور پر سورہ تغابن میں موجود ہے۔ اب آخری اور چوتھا نقطہ جو ہے تمہیدی، مصحف میں یہ سورت اس مقام پر اس کو پہچان لیجئے، چونکہ پچھلا جو ہمارا سبق تھا میں نے اس کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا کہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں ان کا تیسرا گروپ جو ہے اس کی آخری صورت مدنی صورت سورہ نور، چوتھے گروپ کی آخری مدنی صورت سورہ احزاب۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ چھٹا گروپ جو ہے مکی مدنی صورتوں کا، اس میں جو مدنی صورتیں ہیں وہ 10 صورتیں ہیں، اور یہ تعداد سور کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے تو پہلا گروپ جو ہے مدنی صورتوں کا وہ طویل ترین ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ آپ سمجھیے کہ 6 پارے، 6.25 پاروں پر مشتمل۔
اس اعتبار سے طویل ترین ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے 4 صورتیں ہیں۔ یہاں تقریباً یعنی اس سے میں سے 10 صورتیں ہیں کہ جو منتخب نصاب میں شامل ہیں، جن میں سے پہلے حصے میں پہلا حصہ تو وہ جامع اسباق پر مشتمل تھا، اس میں تو ان صورتوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ حصہ دوم میں یہ جو ہم پڑھنے رہے ہیں سورہ تغابن ہے، حصہ سوم میں سورہ تحریم ہے، حصہ چہارم میں سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، حصہ پنجم پھر خالی ہوگا، اور پھر چھٹا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ پورا کا پورا ایک سورہ حدید پر مشتمل ہوگا کہ جو انہی صورتوں میں شامل ہے۔ ان 10 صورتوں میں سے 5 وہ ہیں جن کا آغاز تسبیح کے لفظ سے ہوتا ہے، سبح للہ یا یسبح للہ سے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس مجموعے کے اندر زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ ام المسبحات کی حیثیت سورہ حدید کو ہے، جو جس پر کہ ہمارا یہ منتخب نصاب جب بھی اللہ کو منظور ہوگا، جب ہم وہاں پہنچ پائیں گے، ان پر یہ منتخب نصاب جو ہے ختم ہوگا، اختتام پذیر ہوگا۔ یہ اس مجموعے میں سے اتنے کثیر تعداد میں ہم نے اس منتخب نصاب میں صورتیں کیوں شامل کی ہیں، اس کے لیے زیادہ تفصیلی بحث تو ہوگی جب سورہ حدید ہم پڑھیں گے، لیکن اس وقت بھی 3 نکات ضرور نوٹ کر لیجیے۔ نمبر 1 یہ کہ ان صورتوں میں تمام تر خطاب مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں میں حقیقی مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، قوی الایمان لوگ بھی ہیں، ضعیف الایمان لوگ بھی ہیں، لیکن ان سب کو جمع کر لیجئے تو امت مسلمہ میں قانونی اعتبار سے منافق بھی ہے، اور پھر یہ کہ کمزور ایمان والے بھی ہیں، بڑے قوی ایمان والے بھی ہیں، محسنین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں، فاجرین بھی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں خطاب کافروں سے نہیں ہے، بلکہ تمام تر امت مسلمہ سے، گویا کہ اصل مخاطب ہم ہیں ان صورتوں کی۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس میں خاص طور پر امت مسلمہ کے بھی ضعفاء کی طرف روئے سخن ہے، جو کمزوری کا جن سے اظہار ہوتا ہے، اور ان کو جھنجھوڑنے کا انداز ان میں پایا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہماری یہ ساری دعوت اور تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے ہی کے لیے ہے، جو ان کے کوتاہیاں ہیں، جو ان کی عملی کوتاہیاں ہیں، جو وہ اپنے فرائض دینی کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، ان کے تصورات محدود ہو گئے ہیں، تصور فرائض دینی محدود ہو گیا ہے، تو اسی کی تلافی کے لیے یہی وجہ ہے کہ اس حصے میں سے یوں سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے اندر جو ہے بہت بڑا حصہ جو ہے ان صورتوں کا شامل ہے۔ اور تیسری بات، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کچھ سہولت پسند طبائع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ ہمارے دین میں جہاں عزیمت کے طرف جو ہے اشارے موجود ہیں اور ترغیب موجود ہے، رخصت کے راستے بھی کھولے گئے، تو سہولت پسندوں کے لیے خلاصے، جیسے کہ طالب علم ہوتے ہیں، ایک وہ طالب علم ہے جو پورے کورس کو پڑھتا ہے اور اس پر پوری طرح محنت کرتا ہے، عرق سے کام لیتا ہے، ایک وہ ہے جو خلاصوں سے کام چلانا چاہتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان سہولت پسند لوگوں کے لیے دین سے متعلق جتنے بنیادی موضوعات ہیں ان پر خلاصے اس مجموعے کے اندر مرتب کر دیے۔ جہاد و قتال پر ایک مکمل سورۃ سورہ صف، جہاد و قتال کے لیے ہیومن میٹیریل کیسے وجود میں آئے گا، اس کے لیے ایک مکمل سورۃ سورہ جمعہ، نفاق پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ایک مکمل سورۃ سورہ منافقون، ایمان پر ایک مکمل سورۃ سورہ تغابن۔ انسان کی مجلسی زندگی، اس لیے کہ اجتماعی زندگی کا جو آغاز ہے وہ خانگی زندگی، آئلی زندگی پر 2 صورتیں، سورہ طلاق، سورہ تحریم، اگرچہ دوسری صورتوں میں بڑے مفصل، سورہ بقرہ کے اندر 4 رکوع جو ہے وہ صرف طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل پر ہے، لیکن یہاں پر سورہ طلاق اور سورہ تحریم 2 صورتوں میں سب لیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت پسند طبائع کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے یہ بڑے ہی مختصر خلاصے ان کے مرتب کر کے قرآن مجید میں شامل کر دیے، تاکہ اگر انہی پر انسان تدبر کا، غور و فکر کا ان کا حق ادا کر دے تو اس کی ہدایت کے لیے کفایت کر جائے۔ اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر آج کی اس نشست میں اگر پہلی آیت پر بھی ہم غور مکمل کر لیں تو وہ کفایت کرے گی، اور بہرحال یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ چونکہ اس سے پہلے کہ ہمارے اسباق جو ہے 6 7 7 8 8 آیات پر مشتمل تھے، ان پر 4 نشستیں ہم نے صرف کی ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کا تو حق ہے کہ 8 نشستوں میں ہم اس کو مکمل کریں۔ آج صرف پہلی آیت پر تدبر کیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جو پہلی آیت ہے ان 4 آیات میں شامل ہے۔ ظاہر بات ہے ابتدائی آیات جن کے بارے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، لیکن یہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر اس طور سے ہے کہ اس کے ساتھ ہی پیوست ہے آخرت اور معاد کا تصور۔ یہ ابھی جب ہم پڑھیں گے ان 4 آیات کو تو اس سے وہ حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا تقابلی مطالعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ حدید کے جو المسبحات ہے، مسبحات میں پہلی صورت سورہ حدید، آخری صورت یہ سورہ تغابن، اس کے بعد 2 صورتیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم، دونوں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء اور یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، وہاں کوئی تسمیح کا یا کسی اور تمہیدی بات کا تذکرہ نہیں۔ وہ 6 آیات سورہ حدید کی اور یہ 4 آیات سورہ تغابن کی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں تقابلی مطالعے کا ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ان کے مضامین کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو بڑے حقائق نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات، تسمیح کیا ہے؟ سبح یسبح کا اصل مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے اس کا مادہ ہے سین با ہا، سبح یسبح۔ سبح کے معنی ہے تیرا، سبح یسبح تیرنا۔ اصل مفہوم کیا ہے؟ کوئی شے تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ کوئی انسان تیزی کے ساتھ پانی کے اوپر حرکت کر رہا ہے اور وہ سطح پر رہتا ہے، اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، پانی کے اندر گہرائی میں نہیں اترتا، یہ ہے اس کا تیرنا۔ اسی طرح خلا میں یا فضا میں کوئی چیز تیزی کے ساتھ حرکت کرے، یہ ہوائی جہاز جو چلتے ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کی تیزی در حقیقت وہ گریویٹیشنل فورس جو ہے زمین کی اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرتی ہے۔ تو تیزی کے ساتھ حرکت جو ہے اس سے اپنی سطح کو برقرار رکھنا، یہ ہے سبح یسبح کا مفہوم، خواہ یہ پانی میں ہے، خواہ فضا میں ہے اور ہوا میں یا خلا میں۔ اب یہاں سے آیا سبح یسبح تسبیحا باب تفعیل، اس کے مفہوم کیا ہے؟ تیرانا، کسی شے کو، اب یہاں فعل متعدی ہو گیا، وہ فعل لازم ہے، تیرا، سبح یسبح تیرنا، سبح یسبح تیرانا، کسی اور شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا۔ یہ تسبیح کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا، اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہ کرنا، اس کی ذات سے کوئی ایسا تصور جو ہے وہ متعلق نہ کر دینا جو اس کی شایان شان نہ ہو، جو گویا کہ اسے اس کے شان رفیع اور اس کے مقام بلند سے گرا دے، نیچے لے آئے۔ یعنی اس کی صفات کمال، اس کی کمال علم، اس کا کمال قدرت، کمال حکمت، اس کا اقرار، اور اس چیز کا برملا اعلان کہ وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے۔ یہ تسبیح سبح یسبح، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ یہاں ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جو 5 مسبحات ہیں، سورہ حدید، پھر سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، ان میں 6 دفعہ یہ تسبیح کا ذکر ہے۔ ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بھی تسبیح کا ذکر ہے، آخر پر بھی، اختتام پر بھی تسبیح ہے۔ باقی 4 صورتوں میں صرف آغاز میں، اور تقسیم ہے بڑی مکمل۔ 3 مرتبہ فعل ماضی آیا ہے، 3 مرتبہ فعل مضارع آیا ہے۔ سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لیکن سورہ حشر ختم ہوتی ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہاں مضارع بھی ہے آخر میں، شروع میں فعل ماضی بھی۔ پھر سورہ صف آئے گی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر 2 مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن جو ہم پڑھ رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ان 6 میں سے ایک ایک مرتبہ آیا ہے ماضی اور مضارع میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، وما فی کو دہرایا نہیں گیا۔ ایک ہی مرتبہ فعل مضارع میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور 2 مرتبہ آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔
اب آپ دیکھیے کہ ان چیزوں میں بھی حالانکہ ان کی کوئی بہت گہری معنویت نہیں ہے، لیکن توازن کس درجے ہے جو قرآن مجید نے ملحوظ رکھا ہے، یہ جو اس کا ایک ایرتھمیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے غور و فکر کا مواد ہے، اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن نشین کی جا سکتی ہیں، بہت سی چیزوں کو حافظے میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ فائدے سے اور منفعت سے خالی نہیں ہے، ان کو بھی اگر سامنے رکھا جائے، یہ اسٹیٹسٹکس ہے صرف، لیکن بسا اوقات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹیٹسٹکس ہی اگر ذہن میں رہے تو اچانک کوئی بات ان میں سے برآمد ہوتی ہے اور کوئی نئی حقیقت جو ہے اس کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ تو 5 صورتیں ہیں، لیکن 6 مرتبہ تسبیح کا ذکر، 3 مرتبہ فعل ماضی میں، 3 مرتبہ فعل مضارع میں، ایک مرتبہ ما فی السماوات والارض، 2 مرتبہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ معلوم کیا ہوا؟ کائنات کی ہر شے، یہ آسمانوں اور زمین کا ذکر قرآن کرتا ہے کل کون و مکان کے لیے۔ کون و مکان، کائنات، یہ الفاظ قرآن نے استعمال نہیں کیے۔ عام عرب بدو پوری کائنات کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتا، آسمان اور زمین، یہی مشاہدہ تھا۔ اب یہ کہ جو کچھ اوپر ہے، خلا علیحدہ ہے، فضا علیحدہ، یہ ابھی معلوم نہیں، بس آسمانوں اور زمین کا جب ذکر کر دیا تو گویا کہ کل کون و مکان کا تذکرہ ہو گیا۔ تو ما فی السماوات وما فی الارض، اب اس میں ہر شے، تمام موجودات، تمام ممکنات، تمام مخلوقات، ہر شے آ گئی ہے، آسمانوں کی، زمین کی، خلا کی، فضا کی، زمین کے پیٹ کے اندر، سمندر کے اندر، جہاں کہیں بھی کوئی شے ہے، جملہ مخلوقات۔ اور نمبر 2، ایک طرف تو اس طرح مکان کا احاطہ کیا گیا، دوسری طرف زمان کا، زمانہ یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، یہ بھی ہماری تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل، 3 مرتبہ فعل ماضی لے آئے اور 3 مرتبہ فعل مضارع لے آئے، معلوم ہوا ہر شے ہر آن اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ یہ گویا کہ ان تمام کو جمع کیجئے تو یہ اس کی تعبیر ہوئی۔ اب اس میں اصل مراد کیا ہے؟ یہ بھی عین ممکن ہے اور قرآن مجید کے ایک مقام سے صراحتاً ثابت ہے کہ اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہو جس سے کہ وہ بالفعل تسبیح کے اندر لگی ہوئی۔ یہ ثابت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں نہ لگی ہوئی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ دوسرا پہلو جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہذا یقیناً یہ دوسرا پہلو جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، جو ہمارے فہم سے بالا تر ہے، وہ وہی ہے کہ جس میں کہ اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان دی۔ قرآن سے یہ ثابت ہے، پرندے بھی شریک ہوتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ، پہاڑ شامل ہو جاتے تھے مناجات میں اور حمد میں حضرت داؤد کے ساتھ۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ قیامت میں ہماری ان کھالوں کو بھی زبان عطا کر دی جائے گی، تمام ہمارے اعضاء کو جو ہے وہ زبان عطا کر دی جائے گی، ہماری یہ کھالیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور انسان کہیں گے لما شہدتم علینا، اور وہ جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی لطف اور گویائی عطا کر دی اس اللہ نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ ان آیات مبارکہ سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہے جس سے کہ وہ اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے۔ البتہ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جو سمجھ میں بھی آتا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔